لیڈرشپ کی وہ ٹائپ جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو ٹوٹلی ٹرانسفارم کر کے ایک نئی ویژن جو کہ شیئرڈ ویژن بنتی ہے سبھی آرگنائزیشنل ممبرس کی، اس کو اس ٹرانسفارمیشن کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کو ہم ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کے نام سے جانتے ہیں، جس کو کہ ایبریویشن کے طور پہ ٹی ایل کے نام سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ یا ٹی ایل کا جس طرح کسی اور آرگنائزیشن میں افیکٹو ہونا، اس کا ڈفرینٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا ایک انٹریکٹیو ہونا، ان دونوں چیزوں کا ایک کا دوسرے پہ اسٹرانگر امپیکٹ اور انفلوئنس ہونا، اور اس کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر پہ انفلوئنس کرنا جس طرح کے ریسرچ میں پرووڈ ہے، اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کیا اس طرح کی لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں، اور یہ لیڈرشپ کیا ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں، اور کیا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے وہ کون کون سے حصے ہیں یا کون کون سے ایسے ان کے آسپیکٹس ہیں جہاں پر کہ ٹی ایل یعنی ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ اپنا ایک پازیٹیو اور بہت اسٹرانگ امپیکٹ چھوڑ سکتی ہے. ریسرچ ہی میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ پلیز این امپورٹنٹ رول ان ایجوکیشنل آرگنائزیشنز ایز ویل. جس طرح سے کہ باقی آرگنائزیشنز میں یہ ایک افیکٹو وے آف لیڈرشپ ہے، اسی طرح سے یہ ایک بہت ہی انفلوئنشل اور بہت افیکٹو مینرز ہے ایجوکیشنل آرگنائزیشنز کو لیڈ کرنے کا. یہ ہیلپ کرتا ہے ایجوکیشنل آرگنائزیشنز کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ٹیچنگ کی ہے، لرننگ کی ہے، سرٹن پرائرٹی سیٹنگز کی ہے یا ڈیسیژن میکنگز کی ہے. ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ میں وہ تمام تر صلاحیت موجود ہوتی ہے جو کہ ایجوکیشنل آرگنائزیشن کے ان تینوں آسپیکٹس کو یعنی ٹیچنگ، لرننگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ کو ایک بہت اسٹرانگ مینر میں افیکٹ کر سکے، ان کو ٹرانسفارم کر سکے یا ان پہ اپنا امپیکٹ چھوڑ سکے. In addition to these three factors جو کہ ہم نے ابھی دیکھے کہ ٹیچنگ، لرننگ اور ڈیسیژن میکنگ پہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کا اثر ہوتا ہے، ان تین فیکٹرز کے علاوہ ہمیں یہ بھی ریسرچ بتاتی ہے کہ کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا ہونا ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی مینڈیٹری اس کا ایک اسپیکٹ اور فیچر سمجھا جاتا ہے. سی پی ڈی یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ یا کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے آپ چارٹر میں یا اس کی پرائرٹی لسٹ میں بہت ہائی رینکنگ پہ ہوتی ہے. ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کے ذریعے سے ہم کسی بھی انسٹیٹیوشن، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. ہم اس کی مدد سے اسکولوں کو اور اس کی لیڈرشپ کو ایک نئے ویژن یا نئے وے آف تھنکنگ میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اس کی لیڈرشپ سے لے کے اسکول کے ہر ٹیئر، ہر اسپیکٹ کو ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. ہم ایجوکیشنل پالیسیز کو، جو کہ پالیسی میکنگ بھی ایک ڈیسیژن میکنگ کا حصہ ہے، چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو رہی ہیں، چاہے وہ ایک اسکول کے یونٹ کے اندر ہو رہا ہے، کسی بھی طرح کا پالیسی میکنگ کا پروسیجر چل رہا ہے، اس پالیسی میکنگ کی جو پیچھے تھنکنگ کا پروسیجر ہوتا ہے جس پر کہ بیس کر کے کوئی بھی پالیسی بنتی ہے، تو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ اگر ایگزسٹ کرتی ہے اس آرگنائزیشن میں اور اس کے لیڈرز میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس تھنکنگ ایبلٹی کو یا اس پروسیجر کو افیکٹ کر سکیں پازیٹیولی یا اپنی لیڈرشپ کو استعمال کرتے ہوئے، تو وہ اس کی پالیسی میکنگ بھی افیکٹ ہوگی. اور جب وہ افیکٹ ہوگی تو آبویسلی ایجوکیشنل ریفارمز کو ایک نئی راہ یا ایک نیا رستہ ملے گا، جو کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کی ایک اسٹرینتھ اور اس کی وہ ایبلٹی جس کی مدد سے وہ ایجوکیشنل آرگنائزیشنز کو افیکٹ کر سکے، اس پر ایک اہم ہمارے لیے ایک ریفلیکشن کا باعث ہے اور ایک تھاٹ پرووکنگ سلسلہ شروع ہوتا ہے جس سے کہ ہم اس کی اہمیت کو اور مزید بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ اکارڈنگ ٹو ون ریسرچ اٹ از سیڈ کہ یہ کسی بھی اسکول میں جو مورل ویلیوز ہوتی ہیں یا اسکول کا وہ کریکلم کا حصہ جو کہ ایک سلیبس میں یا بکس میں ایک کانٹینٹ کی صورت میں کور نہیں ہو رہا، بلکہ وہ ایک ان ریٹن کریکلم ہے یا ان پرسکرائبڈ قسم کا نہیں ایک چیز ہمیں ملتی، لیکن وہ ایک ہڈن کریکلم ہوتا ہے جس کی امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ اس نے بچوں میں، اسٹوڈنٹس میں، اپنے لرنرز میں، اپنے اسٹاف میں ایک اس طرح کا ایتھوس، ایک اس طرح کا کلچر پیدا کرنا ہے کہ جو کہ لرننگ آرگنائزیشن کا خاصہ ہوتا ہے. اس مورل ویلیو کو بھی ایک پازیٹیو مینر میں انفلوئنس کرنے کے لیے اگر کسی آرگنائزیشن میں ٹرانسفارمیشنل لیڈرز موجود ہوں تو یہ تمام تر پروسیجر انتہائی آسانی کے ساتھ ہم مکمل کر سکتے ہیں اور افیکٹو اس کا آؤٹ کم دیکھنے کو مل سکتا ہے.